أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير ويعبدون یہ مشرک لوگ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ لوگوں کی عبادت کرتے ہیں بتوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے انبیاء کی عبادت کرتے ہیں کیوں ما لم ينزل به سلطانا نہیں ہے اس عبادت کے اوپر ان کے پاس کوئی دلیل کوئی سند ان کے پاس نہیں کوئی دلیل ان کے پاس نہیں کوئی حجت ان کے پاس نہیں کس بنا پر یہ عبادت کرتے ہیں کوئی بھی پاگل سے پاگل آدمی اگر وہ اپنے کپڑے اتار کر کہیں چلا جاتا ہے اپنے گلے کے اندر 4-5 تسبیحاں باندھ کر تو یہ پنجاب کی جو زمین ہے بڑی زرخیز ہے ان چیزوں کے لیے وہاں پر جا کر بیٹھ جائے کہ لوگ کہتے ہیں یہ بہت ہی بڑا اللہ والا ہے بہت ہی زیادہ پہنچا ہوا ہے کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ لوگ اس کے پاس دعا کے لیے آتے ہیں کچھ عرصہ گزرتا ہے لوگ اسے سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ عرصے بعد جب وہ مرتا ہے مرنے کے بعد اس کی قبر کے اوپر سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ چیز چلی آ رہی ہے اسی دور سے آ رہی ہے یاد رکھ لیں لوگ دلیل کیا دیتے ہیں اگر یہ کوئی آدمی پہنچا ہوا نہیں ہے تو اتنے زیادہ لوگ اس کے ساتھ کیوں ہیں یہ چیز ہمیشہ زمانے کے اندر یہ دلیل مشرکوں کی بنی آ رہی ہے تو مجھے بتائیں کہ ابو جہل کے ساتھ اتنے زیادہ لوگ تھے تو کیا ابو جہل حق پر تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو چند گنے چنے لوگ تھے پھر آپ کیا کہیں گے اس موقع کے اوپر فرمایا ما لم ينزل به سلطانا کوئی ان کے پاس کسی قسم کی دلیل نہیں وما ليس لهم به علم اور نہیں ہے ان کو یعنی جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں اس عبادت کے بارے میں ان کو کسی قسم کا کوئی علم نہیں آج شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے انہیں بالکل بھی پتہ نہیں کہ میری عبادت کی جا رہی ہے حضرت عیسیٰ کی عبادت ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل بھی پتہ نہیں کہ ان کی عبادت ہو رہی ہے یا نہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اس بارے میں علم نہیں جن کی عبادت ہو رہی ہے انہیں بھی پتہ نہیں اور یہ جو کر رہے ہیں ان کو بھی علم نہیں کہ ہم کیوں عبادت کر رہے ہیں صرف اور صرف بس عبادت ہو رہی ہے وما للظالمین من نصیر اللہ فرماتے ہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں سب سے بڑا ظالم کون ہے شرک کرنے والا فرمایا کہ مشرک آدمی کے لیے کوئی مددگار نہیں نہ دنیا کے اندر اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے نہ آخرت کے اندر اس کی کوئی مدد ہوگی وَإِذَا تُتْلَى جب پڑھی جاتی ہیں علیہم کافروں اور مشرکوں کے اوپر آیاتنا ہماری آیات کریمہ بینات جو واضح ہیں کھلم کھلی قرآن کی واضح آیات کریمہ ہیں آپ اگر قرآن کو الف لام میم سے اٹھا کر سورہ ناس تک دیکھیں تو ہر آیت کے اندر آپ کو توحید نظر آئے گی اور بعض جگہ کے اندر اللہ نے تفصیلی طور پر باتیں بیان کی ہیں کہ دیکھو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف مت جاؤ مشرکین کہا کرتے تھے اور اللہ نے وہی باتیں جو قرآن کے اندر نقل کی ہے کہ ہم اللہ کو ایک اللہ مانتے ہیں اللہ کی طرح کا خدا کسی کو نہیں مانتے لیکن جو بتوں کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں ان کی جو خدمت کرتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے بہت ہی زیادہ قریب ہیں اللہ کی یہ نیک ہیں اللہ ان کی زیادہ سنتا ہے ہماری اللہ نہیں سنتا سیدھی فوراً نہیں سنتا آگے سے جواب دلیل کیا دیتے تھے کہتے تھے کہ اگر آپ نے کسی وزیر اعظم کے ساتھ ملنا ہے تو پہلے آپ چھوٹے لوگوں کا سہارا لیں گے تب جا کر آپ اس کے ساتھ ملیں گے تو اللہ بھی بیک وقت سب کی نہیں سنتا ہمیں کسی نہ کسی کے پاس جانا پڑے گا تب اللہ ہماری سنے گا
اللہ نے فرمایا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، مشرک کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے، بتوں کی عبادت اس لیے نہیں کرتے مگر صرف اور صرف مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمیں یہ اللہ کے نزدیک کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میرے قریب ہونے کے لیے بتوں کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے بہت ہی زیادہ قریب ہوں، تمہیں میرے لیے کوئی اور آسرا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ اے مخاطب، تو پہچانے گا، تو دیکھے گا فی وجوہ الذین کفروا، قرآن کے منکروں کے چہروں کو، المنکر کہ وہ ناخوش ہوں گے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، آج کے زمانے کے اندر بھی یہ بات ہے۔ جب قرآن آپ کی کسی عقیدے کے اوپر رد کرتا ہے، قرآن آپ کی کسی عمل کے اوپر رد کرتا ہے، تو آپ کے کان کے اندر جب یہ آیتیں پڑھتی ہیں، آپ سنتے ہیں ان آیتوں کو، تو آپ کا چہرہ کیسے بن جاتا ہے؟ اب سود خور ہے نا، سود کھا رہا ہے، اب سود خور کے سامنے جب قرآن کی آیت پڑھی جائے گی، اگر قرآن سے نصیحت لینے کی اس کی غرض نہیں، تو اس کا چہرہ انسان کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ ایسا بگڑا ہوا وہ چہرہ بناتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوتا تھا، جب مشرکین کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا تو ایسی بگڑی ہوئی شکلیں وہ لوگ بناتے تھے کہ اللہ معاف کرے۔ اللہ فرماتے ہیں دور سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا کتنا زیادہ اثر ان لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے کہ ان کے چہرے بگڑ رہے ہیں۔ اگر وراثت کی بات ہوتی ہے، قرآن کی آیت آتی ہے تو لوگوں کے منہ بھی ایسے بنتے ہیں اور لوگوں کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں کہ اللہ معاف کرے۔ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف قرآن کے اندر آپ کو ایک وراثت کی آیت ملی ہوئی ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی آیت نہیں ملی۔ تو یہ ایک آیت جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ بھی تو اللہ نے ہی اتاری ہے، نہیں اللہ کا حکم ہے نا، لیکن اس سے چہرے ایسے بگڑتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں یکادون، قریب ہے، یستون، یہ حملہ کریں، بالذین، ان لوگوں کے اوپر، یتلون علیہم آیاتنا، جو تلاوت کرتے ہیں ان کے اوپر ہماری آیتیں۔ اور ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہوئے ہیں، کتنے زیادہ ہوئے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ قرآن ان کے عقیدوں کو رد کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سناتے تھے۔ آج بھی کتنی علماء حق اس بات کے اوپر شہید ہو گئے، ان کی گردنیں اتاری گئی۔ وجہ کیا تھی کہ قرآن کو بیان کرتے تھے۔ یاد رکھ لیں، جس معاشرے کے اندر قرآن بیان ہوگا تو قرآن بیان کرنے والا تہمتوں سے بچ جائے، اس کے پیچھے باتیں نہ ہوں، ہو نہیں سکتا۔ جب آپ قرآن بیان کریں گے تو قرآن معاشرے کی جتنی بھی غلط چیزیں انہیں دور کرے گا۔ یہ زندگی کا دستور اللہ نے دیا ہوا ہے، زندگی گزارنے کا دستور۔ تو فرمایا قل، آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، افأنبئکم، کیا اے کافروں، اے مشرکوں، قرآن کے منکروں، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بشر من ذالکم، اس سے بھی زیادہ بری چیز کی؟ یہ جو تمہیں برائی لگتی ہے نا، جو تمہارے چہروں سے ٹپکتی ہے، جو تمہارے چہروں پر قرآن سننے کے بعد نحوست چھائی رہتی ہے کہ یہ قرآن نے کیوں بیان کیا، یہ تمہیں برا لگتا ہے، رسول آپ ان سے فرما دیجئے کیا اس سے بھی بری چیز میں تمہیں نہ بتاؤں؟ وہ کیا ہے؟ النار، وہ آگ ہے۔ آج تو تمہیں صرف اور صرف غصہ آ رہا ہے قرآن سن کے، لیکن یاد رکھ لو یہ غصہ جو برا تمہارا ہے، اس سے بھی بہت بری چیز ہم نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے جو دہکتی ہے، دوزخ کی آگ ہے۔ وعدہ اللہ، وعدہ کیا اللہ نے اس کافروں سے کیا، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔